محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس میں ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ جل شانہ کے احسان کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے ہم سے وہ نیکیاں ہو جاتی ہیں جو عام دنوں میں مشکل سے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنے اوپر روک دیتے ہیں اور محض اللہ کی رضا کے لیے دن بھر بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے، پیاسے بھی رہتے ہیں، پھر حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بھئی قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، پانچوں وقت کے نمازوں کی ہم اہتمام کرتے ہیں، حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو مسجد میں پڑھا جائے، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میں کبھی کبھار سوچا کرتا تھا کہ جب ہم تبلیغ پر نکلتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اور اتنی باتیں کرتے تھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں اللہ جل شانہ ایک چاند دکھاتے ہیں اور مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ اللہ جل شانہ کا معاملہ عجیب ہے بالکل۔ تو میں کل ایک مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک تصنیف ہے ذکر و فکر، اس میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ان کے ایک استاد کا۔ وہ واقعہ مجھے بہت مزہ آیا اس کو پڑھنے کا۔ اسی کنٹینیویشن کے اندر ایک واقعہ مفتی صاحب نے اپنے انہی استاد کا ایک اور لکھا ہوا ہے، اور وہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس کا ٹائٹل تو کوئی نہیں، لیکن میرے ذہن میں اس کا ایک ٹائٹل آیا ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب رزق کو ضائع نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے کہ رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب اپنے ان استاد کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں ایک مرتبہ میرے والد ماجد حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت آ گیا تو بیٹھک میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے پر میرے والد صاحب دسترخوان سمیٹنے لگے تاکہ اسے کہیں جھٹک آئیں۔ حضرت میاں صاحب نے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے عرض کیا کہ حضرت دسترخوان سمیٹ رہا ہوں تاکہ اسے کسی مناسب جگہ پر جھٹک دوں۔ میاں صاحب بولے، کیا آپ کو دسترخوان سمیٹنا آتا ہے؟ والد صاحب نے کہا، کیا دسترخوان سمیٹنا بھی کوئی فن ہے جسے سیکھنے کی ضرورت ہو؟ میاں صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، یہ بھی ایک فن ہے، اور اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کو یہ کام آتا ہے یا نہیں۔ والد صاحب نے درخواست کی کہ حضرت پھر تو یہ فن ہمیں بھی سکھا دیجئے۔ میاں صاحب نے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو یہ فن سکھاؤں، دسترخوان سمیٹنا۔ عجیب۔ یہ کہہ کر انہوں نے دسترخوان پر بچی ہوئی بوٹیاں الگ کیں، ہڈیوں کو الگ جمع کیا، روٹی کے جو بڑے ٹکڑے بچ گئے تھے انہیں الگ رکھا، پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو برادے کی سی شکل میں پڑے رہ گئے تھے انہیں چن چن کر الگ اکٹھا کر لیا۔ پھر فرمایا، میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ بوٹیاں میں فلاں جگہ اٹھا کر رکھتا ہوں، وہاں روزانہ ایک بلی آتی ہے اور یہ بوٹیاں کھا لیتی ہے۔ ان ہڈیوں کی الگ جگہ مقرر ہے، کتے کو وہ جگہ معلوم ہے اور وہ وہاں آ کر یہ ہڈیاں اٹھا لیتا ہے، اور روٹی کے یہ بڑے ٹکڑے میں فلاں جگہ رکھتا ہوں، وہاں پرندے آتے ہیں اور یہ ٹکڑے ان کے کام آ جاتے ہیں، اور یہ جو روٹی کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں یہ میں چونٹیوں کے کسی بل کے پاس رکھ دیتا ہوں اور یہ ان کی غذا بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی کا رزق ہیں، ان کا کوئی حصہ اپنے امکان کی حد تک ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ